السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ریاض احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریاض احمد 786۔ ویورز، ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ دوستو۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی ہی نوجوان رول رہے ہیں، یہاں پر کوئی روزگار نہیں ہے۔ اتنے پڑھے لکھے نوجوان، اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے مزدوریوں پر مجبور ہیں، مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ بھائی کام ہی نہیں ملتا، نوکریاں نہیں ملتی۔ میرے کتنی ایسے واقف دوست ہیں جو بیچارے ریڑھیوں لگانے پر مجبور ہیں، اتنی ڈگریاں لینے کے باوجود بھی ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنی نوجوان بوٹس پر بیٹھ کر ڈوب گئے سمندر میں، کس لیے؟ صرف روزی کے لیے۔ پتہ نہیں یار یہ نظام کب تک چلتا رہے گا ہمارے ملک میں۔ ہسپتالوں میں جاؤ، وہاں کے حالات دیکھو، نہ جانے ایسے کتنی مریض بیٹھے مر جاتے ہیں، لیکن ان کا علاج بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے ماحول کو۔ دفتر میں جاؤ، 100 لائنیں ہوتی ہیں، 200 لائنیں ہوتی ہیں، غریب بندہ بیچارہ باہر کھڑ کے تھک جاتا ہے، لیکن کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ پھر سوچتا ہوں کہ یہ نظام کیسے چلتا رہے گا۔ عدالتوں کا حساب دیکھ لیں، وہاں پر کتنے عرصے سے فائلیں پڑی ہوئی ہیں بے گناہ لوگوں کی، لیکن انصاف بالکل بھی ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو یہ سوچ جو ہے نا، انسان کو کچھ باتیں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ بولتا رہے۔ شاید بولنے سے کسی کو کوئی تسلی مل سکے، لیکن ہمیں یہ امید بھی نظر نہیں آتی۔ لوگ کتنا بولتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ بھی آثار نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہاں پر صرف وہ کامیاب ہے بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس۔ اور تو کوئی غریب بندہ چاہے کتنی بھی تعلیم حاصل کر لے، لیکن اس کو کوئی جاب مجھے نہیں لگتا کہیں سے مل پائے۔ کتنے نوجوان ہمارے دوست ہیں جو آج تک نوکریاں نہیں ملی، کوئی ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کتنی آدمی یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہمارے ملک سے، پاکستان سے۔ کتنی قربانیاں دی لوگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے، تقریباً کم سے کم 4 لاکھ کے قریب لوگوں نے جانیں قربانی کی اس ملک کو بنانے میں۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ کسی کو انصاف کی توقع ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ انصاف کی توقع ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیوں؟ وہاں پر پیسہ لگتا ہے کہ پیسہ کھلاؤ لوگوں کو، بس وہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پھر بھی یہ نظام سوچیں دیکھیں کیسے چل رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن انصاف کی امید کہیں سے نظر نہیں آتی۔ کتنے بیچارے لوگ ہیں جو پھر رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہسپتالوں کے چکر لگاتے، لیکن ان کا علاج نہیں ہوتا۔ بڑے ڈاکٹروں کی سفارشیں آئی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا
यहाँ पर सिर्फ सिफारिश वाला ही निज़ाम चल सकता है भाई, बस और कुछ नहीं चल सकता। गरीब तो बस बाहर बैठा ही इंतज़ार करता रहे, क्योंकि उसने करना ही इंतज़ार है। उसके सिवा कोई चारा हमें होता हुआ नज़र नहीं आता। क्यों? सिर्फ गरीब ने सिर्फ करना ही इंतज़ार है, बस उसकी किस्मत में यही लिखा है कि वो इंतज़ार करता रहे। जो जागीरदार है उसने भी गरीब को पीसना है, बस उसका ये मिशन है कि मैंने इसको पीसना है। आज मुझे बताएं कि कौन सा जागीरदार है जो रहम दिल है, जो गरीब लोगों पर जुल्म ना करता हो। वो भी एक मौके की तलाश में बैठा होता है, किसी तरह के मौका मिले तो इसको जो है ना जलील व ख्वार किया जाए। लेकिन ये याद रखना कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। ना जाने ऐसे ही कितनी जालिम इस ज़मीन के नीचे दब चुके हैं, अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंच चुके हैं। वो लोग जिसने भी जुल्म किया उनका हिसाब तो अल्लाह के यहाँ है। वही इंसाफ करने वाला है और वही अदल करने वाला है। फिर इनसे पूछा जाएगा तुमने कितनी जुल्म किए, तुमको ये जो कुर्सी दी गई उसके साथ तूने क्या किया। ये तो भाई पता तब चलेगा जब लोग कब्र में पहुंचेंगे, उस वक्त पता चलेगा कि क्या तुम कारनामा अंजाम देते रहे हो वहाँ पर। इसलिए गरीब सिर्फ इंतज़ार ही करता रहेगा, और गरीब के पास भाई चारा भी नहीं है। अल्लाह खैर करे तो गरीब जो है ना बेचारे वो ऐसे ही मर जाएंगे, सोचते सोचते दीवारों के साथ टेक लगाते लगाते। बस उन्होंने सिर्फ सोचना ही है, और तो बेचारे कर नहीं सकते। बाहर गए हैं, वहाँ पर भी हालात इतने नहीं हैं। बस मज़दूर बेचारा वहाँ पर भी पिस रहा है, वहाँ पर भी लोगों की तनख्वाहें नहीं मिलती, लोग खा जाते हैं। लेकिन क्या कर सकता है, जब अपने मुल्क में इंसाफ नज़र ना आता हो तो दूसरे मुल्क में इंसाफ की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती।